انتہائی تکلیف دہ، انتہائی دل شکستہ کیفیت میں مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ارباب اقتدار کو، چاہے وہ اسلام آباد میں ہوں یا کراچی میں ہوں یا وہ سیاسی جماعتیں جو کہ پاکستان پر حکمرانی کر رہی ہوں یا سندھ میں حکمرانی کر رہی ہوں، انہیں اندازہ نہیں ہے اس تکلیف کا، اس پریشانی کا، اس اندوہ کا، اس عذاب کا جس سے کراچی شہر کے 2.25 کروڑ لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس صوبے کو سینچا اور اس پاکستان کو سینچا۔ پاکستان کے خزانے میں 50% سے زیادہ ہر سال دل جمعی سے بھیجتے ہیں اور سندھ کے خزانے میں 95% جمع کراتے ہیں۔ ٹیکس اپنا پاکستان کے دوسرے شہروں سے زیادہ بھرپور انداز میں ادا کرتے ہیں، اپنے قومی فرائض ادا کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں، افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو الیکشن جتایا۔ سندھ میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس میں اس کی روح، اس کا خون، اس کی آواز، اس کے اندر جو جتنی قوت ہے وہ کراچی فراہم کرتا ہے، لیکن آج کراچی حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے۔ آج کراچی کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، مگر میں بہت ذمہ داری سے میں کہنا چاہوں گا ارباب اقتدار سے کہ وہ عوام کی چیخ و پکار سنیں، وہ کسی نہ کسی صورت سے جو آج کراچی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اسے سنیں، زبان قلب کو نقارہ خدا سمجھیں، چاہے وزیر اعظم عمران خان ہوں، چاہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہو، چاہے بلاول بھٹو زرداری ہو، چاہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہو۔ بارش کے پانی سے اٹھنے والی چنگاریاں محسوس کریں۔ دیکھیں اس شہر میں جب غریب اٹھے گا تو کیا ہوگا، جب متوسط طبقے کے لوگ اٹھیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ آج تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کلفٹن ڈیفنس اور کلفٹن کے لوگ، ان پوش علاقوں کے پڑھے لکھے، یہ انتہائی متوسط نہیں بلکہ بہت ہی بہترین قسم کی جو معاشی اعتبار سے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ سراپا احتجاج ہو گئے، انہوں نے نعرے لگائے، وہ سڑکوں پر آئے، اداروں پر تنقید کی، نعرے لگائے اور ایک تحریک کا، اور شاید جو کبھی انقلاب نہ بن جائے، اس کی ابتدا کر دی۔ کروڑوں روپے کی رشوتیں یہاں پر کھائی جاتی ہیں، 20-30% کمیشن لیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سی بی سی اور ڈی ایچ اے کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ گویا ریاستی اداروں نے پاکستان کی اس بدترین تباہی کے دور میں ڈی ایچ اے کلفٹن والوں کو بھی نانی یاد دلا دی۔ ڈیفنس کلفٹن کے رہائشی بھی سراپا احتجاج بن گئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس علاقے کی یہ کیفیت ہے، اس علاقے کے رہنے والے پاکستانیوں کا یہ حال ہے تو کراچی والوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اب یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے۔ پورے گٹر بند پڑے ہوئے ہیں، اوور فلوئنگ ہو رہی ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کچرے کی گاڑیاں کچرا نہیں لے جا رہی ہیں۔ اس کراچی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں سب نے اسے سمجھا ہوا ہے گولڈن گوس، اسے نچوڑو، پیسے جمع کرو اور اپنے اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ۔ بیسمنٹس کے اندر پورا سامان ختم ہو گیا، یار خدا کا خوف کرو۔ ابھی بھی وہ بلڈنگز کو کوئی سروائیول نہیں ہے کیونکہ ان کی سڑکوں پہ پانی ہے اتنا زیادہ۔ ایک دن آپ کا ٹیکس لیٹ ہو جائے، ڈی ایچ اے والے آپ کو فائنز لگا دیتے ہیں۔ ویئر آر دا سروسز؟ 3 سال سے ہمیں ایک قطرہ پانی نہیں ملا، ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ اٹس آل ٹینکرز، کمرشل ٹینکرز۔ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، یہ کب جاگے گی؟ جب سارا ملک ڈوب کے ختم ہو جائے گا؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہر چیز کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، کون سی چیز ہے جس کے لیے ٹیکس کراچی نہیں دیتا؟ اور کراچی از دا موسٹ ریونیو پروڈیوسنگ سٹی۔ کوئی ایک نالا سی بی سی نے صاف کیا ہو، ایک نالا؟ خیابان قاسم پہ، خیابان رومی پہ اتنا برا حال ہے کہ یہاں سینے تک پانی ہے، پیٹ تک پانی ہے۔
تو بس اس وجہ سے ہم لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ احساس ہو جائے ان لوگوں کو. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی, یہ دیکھیے یہ حالت ہے ہم لوگوں کی اس وقت, یقین کریں آپ. ایک بندہ بھی سڑک پہ نظر نہیں آ رہا تھا جو سی بی سی کا یا ڈی ایچ اے کی طرف سے آ رہا ہو جو یہ اسٹارم واٹر کو نکالے. یہ کوئی کام نہیں کرتے. ہر ادارہ جو ہے وہ کراچی کو لوٹ رہا ہے. کیا پولیٹیشینس ہوں, کیا آپ کی لوکل باڈیز ہوں, کیا آپ کا ڈی ایچ اے ہو, کیا آپ کا کینٹونمنٹ ہو, ہر کوئی لوٹ رہا ہے. کوئی جواب دہ نہیں ہے. رسپانسبل نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا. ہمیں اپنی سہولتیں چاہیے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہم اس ملک میں دے رہے ہیں, ہم نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. جس کو کریڈٹ چاہیے وہ کریڈٹ لے لے. کراچی کو سدھارنے کا کریڈٹ جس کو لینا ہے لے لے. وفاقی حکومت لے لے, عمران خان لے لے, بلاول بھٹو لے لے, فوج لے لے, جو ہے وہ کراچی کا کریڈٹ لے لے. لیکن خدارا کراچی کو بچائیں, خدارا کراچی کو اب مزید تباہ نہ ہونے دیں. مگر سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جب یہ کراچی تباہ برباد ہو رہا تھا, یہ 5 دن کی چیخیں ہیں, مگر اس نے ارباب اقتدار کو اتنا بھی نہیں ہلایا کہ وہ آتے اور ان کا ہاتھ تھامتے. بلاول بھٹو زرداری اسی کلفٹن میں جہاں پر تباہی ایک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جو کہ کراچی میں نہیں رہتے, جو کلفٹن میں تباہی تھی, جو ڈیفنس میں تباہی تھی. بلاول بھٹو زرداری اسی کلفٹن میں, اسی علاقے میں بلاول ہاؤس کے قلعے میں موجود رہے. 4 قدم باہر نکل کے انہوں نے نہیں پوچھا کہ اس کلفٹن والوں پہ کیا گزر رہی ہے, اس کراچی والوں پہ کیا گزر رہی ہے. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی والے چیخ چیخ کے اس پارٹی کو بلا رہے تھے جس کو انہوں نے 2014 میں, معاف کیجیے گا 2018 میں اپنا اعتماد کا ووٹ دیا. عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, عارف علوی کو صدر بنایا. وہ چیخ چیخ کے بلا رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کو کہ خدا کے لیے آپ آؤ, اگر آپ ہمیں مرتا دیکھ رہے ہو تو خدا را ہمارے جنازے میں تو شریک ہو جاؤ, ہمارا ہاتھ تو تھامو. مگر نہ بلاول بھٹو آئے, نہ عمران خان آئے, اور کراچی والوں کے ذہن میں ان کے نعرے, ان کے وعدے گونجتے رہے. کراچی کا جو یہ گندگی ہے, کوڑا کرکٹ ہے, یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے. کراچی میں پانی نہیں, کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے. کراچی میں مسائل کے پہاڑ ہیں, پانی, بجلی, ٹرانسپورٹ, اس شہر کے بڑے مسائل ہیں. پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے, تو ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے. 2 مہینے اور ہم دیں گے یہ جو ویسٹ ڈسپوزل اور یہ جو ساری گندگی ہے. اگر 2 مہینے کے اندر کام نہ ہوا, ہم یہ ویسٹ ڈسپوزل کا پورا ایک کمپریہنسو پلان بنائیں. میں اس شہر کی قسمت بدل دوں گا, کراچی کی روشنیاں بحال کروں گا. اسپیشل پیکج لانے کی کوشش کی ہے کراچی کے لیے. 45 ارب کا پیکج دیا, اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے. میں کراچی کا بیٹا ہوں, آپ کا دکھ میرا دکھ ہے, آپ کا خوشی میری خوشی ہے. کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. تو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے. 162 ارب روپے کا پیکج ہے. میں کراچی کی پیاس بجھاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نلکوں میں پانی آئے, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. بلاول بھٹو صاحب, قسم لے کے کسی سے پوچھ لے کہ اگر آپ نے کراچی کی پیاس بجھائی ہو, آپ نے کراچی کی تو پیاس بڑھائی ہے. آپ کے دور میں کیا ہوا ہے, آپ کے زمانے میں کیا ہوا ہے, اس کی گواہی کراچی والوں سے نہ لیں, پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے لیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی کے بارے میں, سندھ کے بارے میں, آپ کی حکومت کے بارے میں, آپ کے 12 سالہ دور حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہے, ایک بار سن تو لیں. کہ عوام کی چھوڑیں, کراچی والوں کی سنیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی سنیں, چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سنیں, اور اس سے پہلے والے چیف جسٹس کی سنیں, ان سے پہلے والے چیف جسٹس کی سنیں. اس مہینے کے آغاز میں چیف جسٹس گلزار احمد نے مسلسل 3 دن کراچی کی بدحالی پر سندھ حکومت سے غم و غصے, سرزنش اور برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے استفسار کیا کہ کراچی میں سڑکیں نہیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, کیا دیگر ممالک میں لوگ ان مسائل پر بھی سپریم کورٹ جاتے ہیں؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا یہاں مافیاز بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے. کراچی میں ریونیو دفاتر اور سب رجسٹرار آفس روزانہ کروڑوں کما رہے ہیں. یہاں بات بات پر پیسہ چلتا ہے اور غیر قانونی دستاویزات کو رجسٹرڈ کر لیا جاتا ہے. چیف جسٹس نے یاد دلایا کورونا ماحول میں بھی سب سے پہلے سب رجسٹرار آفس کھولے گئے تھے. چیف جسٹس کا کہنا تھا سندھ کو مافیا آپریٹ کر رہی ہے اور سندھ حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے.
چیف جسٹس نے استفسار کیا تھا کہ بارش غیر متوقع نہیں تھی، پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ پورے شہر میں غلاظت اور گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے، لوگ پتھر ڈال کر چل رہے ہیں، ہر گلی مچھر مکھیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت کو کچھ نہیں کرنا تو NDMA سے سارے نالے کیوں صاف نہیں کرا لیے جاتے؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے آبزرویشن دی تھی کہ نہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ لوکل باڈیز۔ یہاں 20 سال سے کچھ نہیں ہوا، جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ بھی لگایا نہیں جاتا۔ یہی نہیں، غیر ملکی امداد بھی عوام پر خرچ نہیں کی جاتی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو سمیت سندھ کے کسی ضلع میں بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ حکمران بڑی بڑی گاڑیوں یا ہیلی کاپٹر میں چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے عدالت عظمیٰ کو جواب دیا تھا کہ کراچی یتیم شہر بنا ہوا ہے، اگر کراچی تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہوگا۔ وفاقی حکومت کراچی بچانے کے لیے مختلف آئینی آپشن سوچ رہی ہے۔ بادی النظر میں چیف جسٹس گلزار نے شاید اسی پس منظر میں اگلے روز ہی کراچی میں نالوں کی صفائی NDMA سے کرانے کے خلاف سندھ حکومت کی درخواست مسترد کر دی تھی اور NDMA کو سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے تمام رکاوٹیں ختم کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ FWO کو کراچی سرکولر ریلوے کے لیے 10 انڈر پاسز بنانے کی ذمہ داری دی تھی۔ 2.5 ماہ قبل چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریری حکم دیا تھا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت صوبوں پر اعلیٰ اختیار رکھتی ہے اور صوبے وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پچھلے مہینے چیف جسٹس نے سندھ حکومت کو مخاطب کر کے ریمارکس دیے تھے کہ کراچی کوئی گاؤں نہیں، پاکستان کا نگینہ تھا، اس شہر کا بھی کچھ سوچیں، صرف جیبیں نہ بھریں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ لکھ کر دے کہ کراچی میں بلدیاتی نظام کو فعال کیوں نہیں کر رہے۔ اگر وہ درست جواب نہیں دیتے تو انہیں توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں۔ مانسون سیزن سے قبل ہی چیف جسٹس گلزار احمد نے سندھ حکومت کو 4 ارب روپے کی لگژری گاڑیاں خریدنے سے روک دیا تھا اور حیرانی ظاہر کی تھی کہ سندھ حکومت ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 4 ارب روپے کی گاڑیاں منگوا رہی ہے، لیکن کراچی کا گجر نالہ بھرا پڑا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس گجر نالے کی صفائی کے پیسے نہیں۔ کراچی کی چیخیں نکل گئیں، بلاول بھٹو زرداری نے اپنے قلعے سے باہر نکل کر جھانکا تک نہیں۔ یہ وہ حکومت ہے وہ سربراہ ہیں اس حکومت کے، اس پارٹی کے جس کی 12 سال سے سندھ میں حکمرانی ہے۔ کراچی کی آہیں اگر کسی نے سنی تو وہ کراچی والوں کی آوازوں کے باوجود، بپتا کے باوجود، پکاروں کے باوجود عمران خان بھی نہیں پہنچے۔ کراچی والوں کا اگر ہاتھ تھاما، کراچی والوں کو اگر کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کراچی والوں کے درد کو سمیٹا، کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو وہ کراچی کی رفاہی چیریٹی آرگنائزیشن ہیں، وہ ادارے ہیں جو کراچی کی روح ہیں، جو کراچی کا خون ہے، جو 2.25 کروڑ لوگوں کو اپنے کندھوں پہ لے کے چلتے ہیں اور 2.25 کروڑ لوگ ان اداروں کو لے کے چلتے ہیں۔ اور یہی ادارے آئے، یہی سیلانی آیا، یہی الخدمت آئی، یہی عالمگیر آیا، یہی JDC آئی، یہی AD آیا، یہ آئے کراچی کی مدد کو اور کراچی کو سنبھالا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یقیناً وہ حکومت جو کہ کراچی والوں کو کفن نہیں دیتی، ایک اسپتال کا بستر نہیں دیتی، وہ کراچی والوں کو سڑک نہیں دیتی، ایک بس نہیں دی، جو پینے کا پانی نہیں دیتی، وہ کیا دیتی؟ لیکن ان اداروں نے بچایا اور کراچی کی صورتحال پہ اسی لیے ہم ریکگنائز کریں گے اور ان شخصیات کو، ان اداروں کو جنہوں نے یہ کام کیا، کراچی کی ان دنوں میں مدد کی، کیوں نہ ہم ان سے بات کریں۔ ان سیاستدانوں سے بات کرنے سے کروڑ گنا بہتر ہے کہ ہم ان سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً سیاسی جماعت ہے لیکن الخدمت نے، جماعت اسلامی نے بہت کام کیا۔ ہمارے ساتھ جناب حافظ نعیم الرحمان موجود ہیں۔ کیا کام ہے ماشاءاللہ سیلانی ٹرسٹ کا، ایک بار پھر مولانا بشیر فاروقی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے JDC، نوجوانوں کی آرگنائزیشن ہے، بڑے بھرپور انداز میں کام کرتی ہے، ایک بار پھر ہمیں ظفر عباس جوائن کریں گے، بہترین کراچی کے سوشل ایکٹیوسٹ ہے، کراچی کا جو درد ہے اپنے دل میں سمیٹتے ہیں، جبران ناصر ہمیں جوائن کریں گے، اور یقیناً یہ وہ چیدہ آرگنائزیشن ہے ہم نے بلائی۔ پھر ایک بار میں ریکگنائز کرنا چاہوں گا ED کا، چھیپا کا اور دوسری آرگنائزیشن کا، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا، جو کہ بے پناہ کام کرتے ہیں کراچی والوں کا سلام ان تک پہنچے، کراچی والوں کی دعائیں ان تک پہنچے اور کراچی والوں کی بد دعائیں پہنچے ان تک جو کہ کراچی کی مدد کو نہیں آئے ہیں۔
بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور بہت بہت شکریہ ان تمام خدمات کا جو آپ نے سر انجام دی ہیں۔ بشیر فاروقی صاحب، آپ بتائیے گا، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ان گنت لوگوں تک پہنچا اس وقت کی، آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، کراچی کی سب سے بڑی مصیبت و پریشانی کیا ہے؟ اگر ایک مجموعی مختصر تصویر آپ پورے پاکستان والوں کو اور دنیا والوں کو سنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بہت ساری باتیں سنی، اور اس سے پہلے جو پروگرام شروع ہوا ہے بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات اور واقعات جو ہے سب کے سامنے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو ہمارا مشن تھا کہ لوگوں کو، کیونکہ گھروں میں پانی آنے کی وجہ سے لوگوں کے چولہے جو ہے جلانا ممکن نہیں رہا، اور غریب علاقوں کا تو ویسے ہی شروع سے برا حال ہے، امیر لوگوں کے حالات بھی بہت زیادہ ابتر ہو گئے تھے۔ تو ہم نے پاک فوج سے مدد مانگی، تو الحمدللہ پاک فوج نے ہماری بات کو لبیک کہا اور ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم نے کوشش کی ہے کہ کراچی میں یہ تو قانون خداوندی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے پر نہ لیا، اور رزق تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مگر ہم نے اپنی کوشش کرتے ہوئے لاکھوں لاکھ لوگوں کا کھانا پکا کر، ان کو پانی فراہم کر کے، یقیناً مولانا صاحب یہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس وقت کی کیفیت کیا ہے؟ عام شہری جو ہیں مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے، 5واں دن ہے آج بارشوں کے بعد، اس وقت تازہ ترین صورتحال اللہ کے کرم سے آپ ہیں، دوسرے ادارے ہیں، ان تک کھانا پہنچاتے ہیں، جو چیز ان کی، لیکن کیفیت کیا ہے؟ انتہائی نفرت پیدا ہو گئی لوگوں کے دل میں، انتہائی غصہ پیدا ہو گیا ہے، لڑنے مرنے پر تل گئے ہیں۔ اب بس یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ان کا کوئی ساتھ دے دے تو شاید ہمارے کراچی کا نقشہ بدل کے رکھ دے، ایسا ہو گیا۔ یقیناً یہ بڑی بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے بشیر فاروقی صاحب۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب، آپ بتائیے گا، آپ کا بھی نفس رہا، آپ کے کارکنان بہت ماشاءاللہ بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے، آپ بتائیے گا اس وقت تازہ ترین کیفیت کیا؟ بشیر فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ بس بے قابو ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ سلسلہ شروع ہوا بارشوں کا، تیز بارشوں کا، اور کئی اسپیل آئے، تو ظاہر ہے کہ کوئی یہاں پر سسٹم تو کام ہی نہیں کرتا، نالے چوک ہو گئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو 3 نالے ہیں وہ بھی این ڈی ایم اے کی ضرورت نہیں تھی، تو خود کرنے چاہیے تھے، پھر ورلڈ بینک سے پیسے بھی آئے تھے، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر چھوٹے نالے ہیں، 66 نالے ہیں، وہ تو خود صاف کر سکتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے نالے ہیں جن میں اب کچرا ہے، جن کے اندر کچرا اٹھانے کے لیے تو یار جھاڑو دینے کے لیے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے پانی واپس آیا، ریورس ہوا، اور بڑھتا چلا گیا۔ ہم نے جو الخدمت کے رضاکار تھے، ہم نے دیکھیں یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہماری سیاسی جماعت تو جماعت اسلامی ہے، لیکن الخدمت اپنا الگ کام کرتی ہے، لیکن جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کے سارے ورکرز الخدمت کے رضاکار بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے بلدیہ ٹاؤن میں تو اتنا پانی تھا، وہاں رینجرز اور پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا، ہمارے جوانوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور لوگوں کو نکال کر لائے۔ کچھ آبادیوں کے اندر تو بالکل ایسی صورتحال تھی کہ لاشیں نکالنے والا کوئی نہیں تھا، وہ نکال کے لائے۔ سرجانی ٹاؤن میں 4B کا علاقہ، میں خود وہاں پر گیا، اور سچی بات ہے کہ میں تو گھٹنوں ہی گیا نا، جو کیچڑ والا پانی تھا 2 دن بارش کے بعد، اور پھر بارش ہوئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پانی میں چھت تک پانی تھا، اور لوگ چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بالکل یہ مانگتا ہوں کہ اگر یہ تمام جماعتیں نہیں ہوتی، سیلانی نہیں ہوتی، الخدمت نہیں ہوتی، اور دوسری آرگنائزیشن نہیں ہوتی، تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کھانا اس وقت بھی فراہم کر رہے ہیں، پانی فراہم کر رہے ہیں حکومت کی۔ میں کل گیا تھا سرجانی، اور میں نے دیکھا وہاں پر ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی ہے۔ تو لوگ یہ کیا کریں؟ پھر اس کے بعد غصے میں ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں آتے؟ ظفر عباس صاحب بتائیے گا، JDC بھی میں بڑا ریکگنائز کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے جوان بہت ہی زبردست انداز سے کام کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ خود ایک چیز پہ، ایک ہاتھ پہ، نفس پہ آپ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اعظم محمد علی جناح کا گھر کھارا در میں گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، 6 دن سے وہاں پر لائٹ نہیں ہے۔ انسان نہیں رہتے کیا وہاں پر؟ اگر ہم صرف بات کر رہے ہیں پل کے اس پار، تو پل کے اس پار والوں کی زندگی عذاب کر دی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر، میرے خیال میں تو کل رات میں آخری بار میں وہاں گیا تھا، پانی بھی کھڑا تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی، اور لوگ بیزار ہو رہے تھے۔ آپ یقین جانیے، ذرا سی بارش ہوئی سر، ملینیم مال کے پاس سائمہ ون کی دیوار گری، 4 بچے کھیل رہے تھے، عورت تھی، دب گئے، ایک بھی ادارہ نہیں آیا۔ نیوی کو آنا پڑا، JDC تھی، الخدمت تھی، ان بچوں کی لاشیں نکال کے ان لوگوں کے حوالے کی۔ اس وقت کراچی شہر کے اندر ٹرکوں کے اندر دیگیں بنا کے ہم کھانا لے کر جا رہے ہیں، اور دیگر ادارے۔ بات یہ کہ ادارے کب آئیں گے؟
اور کون سا ادارہ ہے؟ اگر ذرا سی بارش ہوئی پورے کراچی میں ایمبولینسوں کا سسٹم مفلوج ہو گیا. اچھا ہمارے اوپر حکمران آپ نے کس کو بیٹھا دیا بھائی؟ جو ہیلی کاپٹروں میں گھومتے ہیں. تو ہیلی کاپٹر والے کو کیا معلوم کہ یہ 80% سلم ایریاز جو کراچی ہے, اس کراچی کی مصیبتیں کیا ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں چلیں آج ہم نے آپ کے پروگرام میں 6 دن پہلے بھی بات کی کہ انہوں نے پل کا فرق بھی ختم کر دیا, پل کے اس پار اس پار ان کو بھی ذلیل کر دیا جس طرح یہ پورا کراچی ذلیل ہوتا تھا. آپ دیکھیں سارا ڈرینیج سسٹم تباہ و برباد ہے, کوئی نالوں سے پانی نہیں نکل رہا, لوگوں کے گھر میں مکھیاں مچھر بھر گئے, لوگوں کے جسم پہ جب بارش کا پانی گزرا ہے اس میں بلیڈ, اس میں انجیکشن سرنجیں لوگوں کے جسم کو چھلنی کر کے گئی ہیں, کیونکہ وہ کراچی میں رہتے ہیں اس لیے وہ انسان نہیں ہے. جس طرح سے ذلیل کیا جا سکتا تھا ذلیل کیا جا رہا ہے. بھائی اگر آپ کا فون کا سسٹم موبائل فون کا بند ہو گیا 6 دن تو کراچی والوں کے کیا قصور ہے جنہوں نے مہینوں کے پیکج ڈالے میں 5 دن کے پیسے تو انہوں نے آپ کو دے دیے, واپس کرو. کوئی واپس نہیں کرے گا. زیادہ آواز اٹھائیں گے 1 سال سے اوپر ہو گیا, ایک ٹاپک پر میں بول بھی نہیں سکتا ہوں اور وہ پابندی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. بات صرف اتنی سی ہے, کراچی والوں کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے, ہر کوئی ظلم کر رہا ہے. اس وقت جب کراچی ذلیل ہو رہا ہے تو یہاں بیٹھ کے اجلاس ہو رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹر کس کو لگائیں؟ آپ لگیں گے, یہ چل رہا ہے اس وقت کراچی میں. بات یہ ہے کہ کراچی کے درد کا کسی کو فکر نہیں ہے. وفاق اور صوبے نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کیا کر لے گی؟ یقیناً جیسے کہ آپ نے کہا کہ پل کا فرق بھی مٹ گیا ہے, اور پل کا فرق جو مٹا ہے تو نانی یاد آ گئی ہے کلفٹن اور ڈیفنس والوں کو, اور وہاں کی مدد کے لیے پہنچے بہت ہی کراچی کے نامور سماجی کارکن ہیں. جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے. جبران ناصر صاحب, آپ بتائیے گا کہ اس دفعہ تو سب سے زیادہ چیخیں ڈیفنس کلفٹن والوں کی نکلی, اور وہ چیخیں ابھی تک باشگاف چیخیں ہیں جو سنائی دے رہی ہیں, یعنی کہ آج 5واں دن ہے, اب تک وہ چیخیں اور وہ آوازیں اور وہ آہو بکا جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ڈیفنس کلفٹن والوں کی. سر یقینی طور پہ قدرت نے پوش اور پاپوش کا فرق ختم کر دیا, اور اگر ہمیں یہ درد ہی محسوس ہو گیا ہے, ایک ہے سرجانی کی خبر پڑھنا, نیڈی پانی ہے, یوسف گوڈ کی میمن گوڈ کی خبر پڑھنا, ایک ہے خود اس پانی میں رہنا 5-6 دن گزارنا اور تھوڑا محسوس کرنا کہ باقی کراچی کس کرب سے گزرا ہے. یقینی طور پہ جب ایلیٹ ترین اور پوش ترین علاقوں کے گٹر ابل آئیں اور لوگوں کی جائیداد اور پراپرٹی اور جان مال کا نقصان ہونا شروع ہو جائے تو وہ نااہلی کی انتہا ہوتی ہے. وہ لوگ جو اس شہر کے اندر اپنی پرائیویٹ گاڑی, اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی, بچوں کے لیے پرائیویٹ سکول, اپنے لیے پرائیویٹ ہسپتال, اپنے لیے پرائیویٹ ٹینکر کا پانی, اپنے لیے جو ہے سب کچھ, ایک 510 کے گھر کے اندر ایک نیا جھنڈا لگا لیں تو آزاد ریاست ہے, ڈیفنس کا ہر گھر, سب کچھ پرائیویٹ ہے. اس کا آپ نے یہ حال کیا ہے کہ آج وہ سارے ایک سرکاری بلڈنگ کے اوپر جا کے شیشے جو ہے وہ کھٹکھٹا رہے تھے, دروازے پیٹ رہے تھے کہ ان کو سنا جائے. یہ وہی لوگ ہیں بائی دا وے جو آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سیاسی جلسے فنڈ کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کیمپین فنڈ کرتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم کب اصل سوال کریں گے جو کرنے کا ہے. ہم کب تک یہ فرق رکھیں گے کچھ اداروں میں کہ ان کا احتساب ہے تو ہم کھلا کھاتا مانگیں, وہ کے ایم سی ہو, وہ کے ڈی ہو, وہ ایل ڈی اور ایم ڈی ہو, مگر ڈی ایچ او سی بی سی کی کتابیں جو ہیں وہ کبھی کھولی نہ جائیں. ہم کب تک ایک مت بنا کے رکھیں گے کہ جی اس ملک میں جو بھی اچھا ہے اور جو بھی مناسب ہے اور جو بھی اچھی مینجمنٹ ہے وہ کچھ ملک کے ادارے چلاتے ہیں, چونکہ کنٹونمنٹ بھی آپ کو پتا ہے کون چلاتا ہے. وہ الگ سے اگر آپ اس وقت آگے ہیں ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اپنے پمپس لے کے اور چیزیں لے کے, مگر کہنے کا مقصد ہے سی بی سی وہ بھی وہی ادارہ چلاتے ہیں, اس کی اپنی انوینٹری کا ہے, پانی کے پمپ تک نہیں ان کے پاس کھینچنے کے لیے, ان کے پاس گٹر کھولنے کا کوئی یہ نہیں پتا کہ چوک کہاں کے اوپر ہے. ابھی بھی جہاں پہ میں پانی نکال رہا ہوں اگلے 7 دن تک مجھے نہیں لگتا وہاں سے پانی نکل پائے گا اگر بارش نہیں. کس جگہ کی بات کر رہے ہیں جبران صاحب؟ بخاری کمرشل کا ایریا ہے. اور سر ایک بات یاد رکھیے گا جو چیز ہم اس وقت ذہن میں نہیں لے کے آ رہے, یہ بارش کا پانی ہے, یہ فریش واٹر ہے, اسی کے اندر ڈینگی کا مچھر پیدا ہوتا ہے. جو پانی ابھی تک نہیں سوکھا شہر کے اندر, اگلے 4-5 دن کے اندر جب مچھر اور ڈیمیک اور ایک اور وبا پھیلے گی, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کر دی ہے؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں یہاں پہ کہ ہمیں سیاست میں پھنسا کے رکھا جاتا ہے کہ جی 4 نالے انہوں نے صاف کرنے تھے, 6 نالے انہوں نے صاف کرنے تھے, 3 نالے انہوں نے صاف کرنے تھے. 2.5 کروڑ کا شہر جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا, ہمارے پاس اسکول نہیں ہے ہم ٹی سی ایف بنا دیتے ہیں, ہمارے پاس ہسپتال نہیں ہے فنڈس بنا دیتے ہیں, یو ٹی بنا دیتے ہیں, ہمارے پاس ایمبولینس نہیں ہے ہم چھپا بنا دیتے ہیں, ایدی بنا دیتے ہیں, ہمارے پاس تو کہتے ہیں کوئی اگر فوڈ ڈیلیوری کا سسٹم نہیں ہے کرونا کے اندر تو ہم جے ڈی سی بنا دیتے ہیں, ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علاج نکال لیتے ہیں. مگر کہاں پہ آپ انسان کو انسان جانیں گے؟
اندازہ مگر کریں، یہ ہمارے انسان تو کو صرف انسان قبروں کی جاننے چائنا کے کٹیں گے، لیے ہمارے تو قبروں کی آپ چائنا نے کٹیں جس گے، چیز قبریں کا بھی کھل گئی بارش کے ذکر اندر، کیا کہ کیونکہ اس بھیات طریقے سے بنائی گئی تھی. وہ ایک ایک روپیہ جو یہاں کے لوگ دل جمعی سے ایک ایک شخص جو ہے وہ ادا کرتا ہے، 95% سندھ کے خزانے کو بھرتا ہے، کراچی پاکستان کے خزانے کو 55-60% بھرتا ہے. آج اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں. آج عمران خان کو وزیر اعظم کو بلانے والے پوری آواز سے بلا رہے تھے، پورے کراچی بلا رہی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بلا رہے تھے، مگر ان کو آنا چاہیے تھا. ان کا یہ تکلیف کی درد کے موقع پر ہی اگر آپ ساتھ ہی نہ کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا. اور بلاول بھٹو زرداری تو کلفٹن میں ہوتے ہوئے بلاول ہاؤس سے باہر نہیں نکلے. آپ لوگ سب کراچی کے ہیرو ہیں، میرے ساتھ موجود رہیے گا کیونکہ ہمیں کراچی کی آواز پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں ہر جگہ پہنچانی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور وقفے سے قبل ایک بار پھر میں چھیپا کو، سیلانی کو، ایدی کو، الخدمت کو، جبران کو، جی ڈی سی کو، جے ڈی سی کو، عالمگیر کو، سب کو کراچی کی جانب سے سلام پیش کروں گا. آپ ہی ہے جنہوں نے کراچی کی مدد کی ہے. مگر ساتھ رہیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.